اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، چوتھا حصہ تھا، اس کا بنیادی مضمون تھا الانفاق فی سبیل اللہ۔ اس حصے میں 4 ابواب تھے۔ پہلا باب مثل الذین ينفقون اموالهم تک مکمل ہوا، یہاں سے دوسرا باب ہے آیت نمبر 274 تک۔ اس میں 4 امثلہ ہے للانفاق، اور انفاق کے لیے 5 شرائط ہے، 2 سلبی ہے اور 3 ثبوتی ہے۔ پھر اس کے بعد 6 امور ذکر کیے جائیں گے جن کا تعلق ہے انفاق کے ساتھ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ای مثل صدقات الذی، مثال اس شخص کی صدقات و خیرات کا جو خرچ کرتے اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثل ایک دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جو اگائے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں 100 حبۃ، 100 دانے ہے۔ تو ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈال دیا، اس وجہ سے 7 بالیاں اگ گئی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ 1 روپیہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 70 پر اس کا بدلہ دیں گے، اس کا اجر دیں گے۔ بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دوچن کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادہ علم والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے اموالہم، اپنی اموال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر نہیں پیچھے کرتے جو انہوں نے خرچ کیا، اس کے پیچھے نہیں کرتے، منن، احسان جتلانا، ولا اذى، نہ ستانا۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے 1 روپیہ کسی کو دی پھر بعد میں بار بار اس پر احسان جتلاتے ہو، انہیں ستاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تو یہ 2 سلبی شرائط ہے کہ انفاق کرو لیکن اس میں من نہیں ہونا چاہیے، اذا نہیں ہونا چاہیے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر و ثواب ہے ان کے رب کے طرف سے۔ ولا خوف علیہم، نہ ان پر ڈر ہوگا آئندہ زمانے میں۔ ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے ما فات پر۔ قول معروف، اچھی بات، نرم بات، ومغفرۃ، بخشش کا کلمہ، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدق و خیرات سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے ستانا ہو۔ کیا مطلب؟ کوئی آپ کے پاس آ گیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو، تو تم انہیں نرم بات کہو کہ بھائی ابھی نہیں ہے، جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو پھر تمہیں دے دوں گا، یا انہیں یہ کہے کہ مجھے معاف کر دے۔ جیسا کہ پنجابی حضرات سے کوئی جب کچھ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں معاف کر بابا، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے معاف کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ مستغنی ذات ہے، حلیم، بردبار ذات ہے، غنی، بے حاجت ہے، تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، تم دو تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا سے دوسرا مثال، اور اس میں 2 سلبی شرائط ہے۔ پہلا مثال یہ ذکر ہوا کہ اللہ کے راہ میں دو، اگر تم 1 روپیہ دو گے، اس میں اخلاص ہوگی، من نہیں ہوگا، اذا نہیں ہوگا، تو اللہ تمہیں 70 گنا زیادہ دیں گے اس کا اجر۔ دوسری مثال، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا، ضائع نہ کرو، صدقاتکم، اپنی صدقات و خیرات کو، بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی، ستانے کے ساتھ، کالذی، کابطال الذی، مثل اس شخص کی، ينفق مالہ، جو خرچ کرتے اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے واسطے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی وہ ایمان نہیں لاتا، آخرت کے دن پر بھی نہیں لاتا۔ فمثلوا، پس اس کی مثال، اس کے انفاق کی مثال، کمثل صفوان،
مثل اس چٹان کی ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی پڑ گئی، فاصابہ وابل، پھر پہنچ گئے اس پتھر کو وابل، تیز بارش، فترکہ صلدا، پس چھوڑ دیا اس بارش نے اس پتھر کو، صلدن، صاف ستھرا، ای نقیا من التراب، اب بارش آ گئی تو اس پر کوئی مٹی باقی نہیں رہی۔ تو اسی طرح جو آدمی مال خرچ کرتا ہے لیکن دکھانے کے واسطے، جب یہ آدمی برزخ جائے گا، قبر جائے گا، تو اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوہ، وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر ان میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتے قوم کافر کو۔ ومثل الذین، یہاں سے مثال صوم، تیسرا مثال، جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ثبوتی شرائط ہے وہ بھی اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں۔ پہلے دو سلبی شرائط ذکر ہو گئے کہ انفاق میں من نہیں ہونا چاہیے، اذا نہیں ہونا چاہیے۔ ومثل الذین، صفت ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے، اموالهم، اپنی مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضا کے تلاش کرنے کے واسطے۔ پہلی شرط، جب آپ مال خرچ کرو گے تو اس میں صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی نفسوں کے اطمینان کے وجہ سے۔ تثبیت کہتے ہیں مضبوطی کو۔ کیا مطلب؟ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اس پر اس کا دل مطمئن ہے، اس پر اس کا دل ثابت قدم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 روپے اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور 1 ہفتے پھر یہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے کہ میں نے یہ روپے کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال، 2 شرائط ذکر ہو گئے، ایک خوشنودی، دوسری شرط تثبیت من انفسہم، اطمینان قلبی ہو اس کو۔ تو اس کی مثال کیا ہے کہ مثل جنت، مثل اس باغ کی ہے، بربوت، جو اونچی جگہ میں ہو ایک باغ، اصابہ وابل، پہنچتا رہتے اسے تیز بارش، فآتت اکولہا ضعفین، پس دیتی ہے وہ باغ اپنی پلوں کو، ضعفین، دوچن دوچن، فإن لم يصبها وابل، اگر نہ پہنچے اسے وابل، تیز بارش، فطل، فیکفی الطل، ای المطر القلیل، طل کا معنی المطر القلیل، اس کے لیے تھوڑا سا بارش بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والے ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو اور اس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی ہو، ایک شرط۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں اطمینان قلبی آپ کو حاصل ہو، تو اللہ رب العزت اس 1 روپیہ کو دوچن فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باغ ہے جو اونچی جگہ پر ہے، تو اگر ان پر تیز بارش آ جائے تب بھی وہ دوچن پل دیتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بارش بھی آ جائے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اگر جو آدمی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اگر زیادہ روپے خرچ کرے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرے اخلاص کے ساتھ تو یہ بھی اس کے نجات کے لیے کافی ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیل، یا سے مثال رابع، چوتھی مثال، جو آدمی نام و نمود کے واسطے مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال سنیے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ، آئے چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل، کجور کا، وَأَعْنَابٍ، انگور کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتے ہوئی ہو، لہو فی من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس شخص کو پہنچائے الکبر، بڑھاپا اس سے پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے اولاد بھی کمزور ہو، چھوٹے ہو، فَأَصَابَ إِعْصَارٌ، پس پہنچ جائے اس باغ کو اعصار، تیز ہوا، بگولا، فیہ نار، اس تیز ہوا میں آگ بھی ہو، آگ کا بگولا بھی ہو، فاحترقت، پس جل جائے وہ باغ، آگ کے بگولے نے اس باغ کو جلا دیا،
کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتے اللہ لکم الآیات، تمہارے لیے احکام و دلائل، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کیا مطلب سمجھیے، ایک آدمی مال خرچ کرتے نام و نمود کے واسطے، دنیا میں تو اس کا واہ واہ ہو جائے گا، لیکن جب یہ آدمی مرے گا، برزخ پہنچے گا، تو اب اس کی حالت ایسی ہے کہ اب یہ کل مستغرق ہے۔ جس طرح آدمی دریا میں غرق ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ لو، تو اس طرح یہ بھی انتظار میں ہوتے کہ کوئی نیک عمل ہو اور بطور ایصالی ثواب مجھے پہنچ جائے۔ لیکن جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے اس میں تو نام و نمود تھا، اور اب اس کو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، ابھی یہ عمل نہیں کر سکتا، اور اس کے اولاد بھی کمزور ہے، اس نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس میں نام و نمود ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو حاصل یہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو نیک اعمال تم نے کی ہے وہ تمہارے لیے برزخ میں مفید ثابت ہو، تو ایسا کرو، 1 روپیہ خرچ کرو لیکن اخلاص کے ساتھ خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس آیت میں اللہ رب العزت 5ویں شرط کو ذکر فرما رہے ہیں۔ 5ویں شرط یہ ہے، مال خرچ کرو لیکن جید مال خرچ کرو، عمدہ خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاک اموال میں سے جو تم نے کمایا، حرام نہ ہو، عمدہ ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمینوں سے نکالا، اس سے عشر ادا کرو۔ ولا تیمموا الخبیث، ارادہ نہ کرو ردی مال دینے کا، منہ تنفقون، کہ جسے تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ، تم خود تو اس کو لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کرو فیہ، اس کے لینے کے وقت۔ کیا مطلب؟ ان تغمضوا کنایہ ہے حاجت سے، جب تک تم زیادہ محتاج نہ ہو تو ردی مال کو تم خود تو استعمال نہیں کرتے، تو دوسروں کو جب دیتے ہو تو عمدہ دو، جید دو۔ وَاعْلَمُوا، یقین کرو، ان اللہ غنی حمید، یقیناً اللہ مستغنی ذات ہے، حمید تعریف والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ سچے امور کا بیان ہے جس کا تعلق ہے انفاق کے ساتھ۔ پہلا امر، شیطان آدمی کو یہ وسوسات دل میں ڈالتا ہے کہ مال کو خرچ نہ کرو کیونکہ مفلس ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، تمہیں ڈراتا ہے بھوک سے، یا تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے۔ ویامرکم بالفحشاء، حکم کرتے ہو تمہیں بالفحشاء، بخل کے ساتھ۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی فحشاء کا ذکر ہو تو وہ بمعنی زنا کے ہے، سوائے یہاں پر فحشاء بمعنی بخل کے ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہارے ساتھ وعدہ فرماتے بخشش کا اپنے طرف سے، وفضلا، رزق حلال کا، دو اللہ کے راستے میں تمہیں اللہ دوچن دیں گے، رزق حلال دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کو شاد علم والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ دیتا ہے الحکمہ، قرآن مجید کی سمجھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، جسے قرآن مجید کا علم دیا گیا، فقط اوتی خیرا کثیرا، تحقیق اسے بہت بڑی خیر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، پہلی بات ہے انفاق کا، اور آخر میں بھی انفاق کے درمیان میں یہ ذکر فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ اس کا ربط یہ ہے، دیکھیے، ایک ہے جید مال، دوسرا ہے ردی مال۔ تو ردی اور جید مال میں امتیاز و فرق کون کر سکتا ہے؟ جو صاحب علم ہو، اور جس کے دل میں قرآن کے علوم ہو وہی امتیاز کر سکتا ہے۔ دوسری بات، جید اور ردی میں فرق بے اعتبار مراتب کے، کہ اگر میں جید خرچ کروں گا تو اس کا ثواب زیادہ ہے، وہ آدمی کر سکتا ہے جو صاحب علم ہو، جاہل آدمی یہ فرق نہیں کر سکتا۔ وما انفقتم من نفقہ، دوسری بات انواع انفاق، انفاق کے 2 انواع ہے، 2 قسم ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ بطور نفل کے اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو ایسا کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بطور منت و نظر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں اس بارے میں ممانعت آئی ہے۔ کیوں؟ جو لوگ بطور نظر کے کوئی منت مانتے ہیں کہ اگر میرا کام ہو گیا تو یہ چیز خرچ کروں گا، تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا انفاق،
یہ اللہ کے تقدیر کے مزاحم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر کا کوئی مزاحم نہیں ہوتا، اس وجہ سے احادیث میں نظر سے منع آیا۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ کوئی خرچ کوئی خیرات، او نذرتم من نذر یا کوئی پیش کرتے من نذر کوئی منت، فإن اللہ یعلم، یقینا اللہ اسے جانتے ہیں کہ یہ منت گناہ کی ہے یا نیک ہے۔ وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات، تیسری بات کس طرح ہم خرچ کریں، ظاہراً خرچ کریں یا خفیتاً خرچ کریں؟ تو جواب خرچ کرو، چاہے چھپ کر خرچ کرتے ہو یا ظاہراً خرچ کرتے ہو، لیکن اخلاص ہونا چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہراً خرچ کرتے ہو صدقات کو، فنعما ہی، پس یہ بہت اچھی بات ہے۔ وان تخفوا، اگر چھپ کر خرچ کرتے ہو، تو الفقراء، اور دیتے ہو فقیر و غریبوں کو، فهو خیر لکم، پس یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ویکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے تمہاری گناہوں کو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم، چوتھی بات دفع وہم، کیا مطلب؟ ہم انہیں بیان کرتے پھر بھی جو لوگ نہیں مانتے، جواب آپ کا کام صرف بیان ہے۔ لیس علیک ھداھم، نہیں آپ پر، ھداھم انہیں مطلوب تک پہنچانا، ھداھم انہیں حق تک پہنچانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ صرف راہ دکھانا ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من خیر کوئی مال، فلانفسکم، پس اس کا فائدہ تمہارے نفسوں کے لیے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم خرچ نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کے رضا کے تلاش کرنے کے واسطے، یہ نفی بمعنی نہیں کہ ہے۔ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کوئی مال، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا، پانچویں بات مصرف انفاق، کہ کہاں پر خرچ کرے۔ للفقراء، یہ صدقات ان غریبوں کے لیے، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں روکے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، گمان کرتے اس پر، الجاہل بے علم آدمی، اغنیاء مالدار ہونے کا، من التعفف، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتا ہے، من التعفف، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم، آپ پہچانو گے انہیں، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے الحافا، چمٹ کر نہیں کرتے کہ ضرور تم نے دینا ہے، یا الحافاً بغیر کسی ضرورت کے۔ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کوئی مال، فإن اللہ بعلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ دیکھیے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو آدمی محصر ہے اس کے دو مصداق ہے۔ ایک مصداق یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ سفر نہیں کر سکتا زمین میں، ارد گرد سارے ان کے دشمن ہوتے ہیں، تو انہیں بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ علماء، وہ طلباء جن میں طاقت ہے، صلاحیت ہے کمانے کا، لیکن وہ دن و رات قرآن و سنت کے نشر و اشاعت میں مصروف ہوتے ہیں، لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ لوگ اپنی نفلی صدقات اسی عالم دین کو دے، اسی طالب علم کو دے، اسی طرح اپنی فرضی صدقات اسی مستحق طالب علم، مستحق عالم کو دے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ہر محلے کے عوام اپنے جو امام ہے انہیں نفلی صدقات بھی دیا کرے، اسی طرح زکوٰۃ بھی دیا کرے، اگر مستحق ہو، تنخواہ الگ ہو، زکوٰۃ الگ ہو، اگر وہ مستحق ہے تو انہیں زکوٰۃ کے پیسے بھی دیا کرے، تو اسے کبھی کام کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مستغنی رہے گا، وہ دین کا کام کرے گا آزاد ہو کر۔ لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی صدقات کو چاہے فرضی ہو یا نفلی وہاں پر دیتے ہیں جہاں پر ہمارا نام ہو، جہاں پر ہمارا نام و نشان نہ ہو، ہم وہاں پر 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں التماس کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، جہاں جہاں علماء ہے، مستحق ہے،
محلے کے امام ہے تو عوام کو چاہیے کہ اپنے امام کے علاوہ 1 روپیہ بھی باہر کسی کو نہ دے. اگر مستحق ہے تو اس کا ڈبل ثواب ہے، اس کا دگنا ثواب ہے. لہٰذا آپ ضرور ہی اپنا ائمہ کے ساتھ ہیلپ کرے. وہ محصر ہے، قرآن و سنت کو بیان کرتے، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، وہ کام کے لیے اتنے فارغ نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنی صدقات کو ایسی جگہ خرچ کریں جو مصرف ہو. اور سب سے عظیم ترین مصرف اس زمانے میں علماء اور طلباء ہے. لہٰذا انہی پر اپنے اموال کو خرچ کیا کریں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، چٹی بات، تعمیمی اوقات. سوال کرتے دن کو خرچ کرے رات کو خرچ کرے. جواب، چاہے دن کو خرچ کرتے ہو یا رات کو خرچ کرتے ہو لیکن اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو. الذین، وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اپنی اموال کو، باللیل رات کو، والنہار دن کو، سرًا چپ کر، وعلانیۃً ظاہراً، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے مافات پر. الذین یأکلون الربا، یا سے تیسری باب آیت نمبر 283 تک. اور اس کا خلاصہ اسی حصے اور باب کے اندر اللہ رب العزت نے سودی نظام کی تردید فرمائی ہے. کیوں؟ ما قبل فرمایا کہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اب جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ مال اس میں اضافہ ہو. تو سودی کاروبار بھی کرتا ہے، سودی لین دین بھی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ان آیات میں ان لوگوں کو منع فرماتے ہیں کہ سودی کام سے باز آ جاؤ. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کہتے ہیں الربا، سود کو. یہاں پر عقل کو ذکر کیا، مراد معاملہ ہے، جو سودی معاملات کرتا ہے، کیونکہ معاملے کا مقصد بھی عقل ہی ہوتا ہے. لا یقومون، نہیں اٹھیں گے وہ قیامت کے دن، الا کما یقوم الذی، الا کقیام الذی، مگر اس شخص کے اٹھنے کے طرح، یتخبط الشیطان، جسے پریشان کیا شیطان نے، من المس، چھونی کی وجہ سے، جن اس پر آ چکا ہو اور اس کے جو عقل ہے، اس کے جو حواس ہے وہ باختہ ہو چکی ہو. تو اسی طرح قیامت کے دن جو سودی کاروبار کرنے والا ہے وہ اٹھے گا تو اسی طرح حیران و پریشان ہوگا. ذالک بانہم قالوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا، انما البیع مثل الربا، یقیناً خرید و فروخت مثل سود کے ہے. وہ کہتے تھے کہ بے کا مقصد بھی نفع ہے اور سود میں بھی ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حال یہ کہ اللہ نے بے کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، جس شخص کے پاس آ گئی نصیحت، من رب، اس کے رب کے طرف سے، فَانْتَهَا، پس وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اس کے لیے وہ کچھ ہے، سَلَفَ، جو پہلے گزر چکی ہے، یا فَلَهُ، پس اس کے لیے، ما، وہ ہے، سلفا، جو پہلے گزر چکی ہے. کیا مطلب؟ جو انہوں نے قرض دی ہے تو وہی قرض وہ وصول کرے گا بغیر منافع کے. وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ، جو دوبارہ لوٹ گیا سودی لین دین کی طرف حلال سمجھ کر، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہ لوگ آگ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتے ہیں سودی لین دین کو، ویربی الصدقات، اضافہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات میں. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ محبت نہیں کرتے ہر ناشکر گنہگار کے ساتھ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انہوں نے نماز کی پابندی کی، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر و ثواب ان کے رب کی طرف سے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف و ڈر ہوگا آئندہ زمانے میں، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے مفاد پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑو وہ جو کچھ باقی ہے سودی کاروبار میں سے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم ہو یقین رکھنے والے، ایمان لانے والے. فإن لم تفعلوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، سودی کاروبار سے باز نہیں آئے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، فاذنوا ای فاعلموا، پس جان لو
فازنوہ پس یقین کرو بحرب من اللہ و رسول اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر تم نے توبہ کیا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ پس تمہارے لیے تمہارے اصل اموال ہے۔ لا تظلمون تم ظلم نہ کرو لوگوں پر، ولا تظلمون تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر ہو وہ قرض والا آدمی، ذو عسرة غربت والا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ پس انتظار لازم ہے تم پر، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ مالدار ہونے تک۔ جس کو آپ نے قرض روپے دیے بطور سود کے، اب اس کے پاس قرض روپے نہیں ہیں تو اب ان کو انتظار کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا یہ کہ صدقہ و خیرات کرو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر واقعی تم ہو جاننے والے۔ وَاتَّقُوا ڈرو تم یومن اس دن کے عذاب سے، ترجعون فی الی اللہ جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت جو کچھ اس نے کی ہے، وہم لا یظلمون ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 دن حیات رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی معاملات سے متعلق آیت طویلہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم معاملہ کرتے ہو قرض کے ساتھ، الی اجل مسمی مقررہ وقت تک، فاکتبوہ پس لکھو تم اس معاملے کو لکھو تاکہ بعد میں تمہارے آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ چاہیے کہ لکھ کے تم میں سے کاتب ایک لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ، نہ زیادہ لکھے نہ کم لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ اس طرح لکھ کے جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے، یا کاف تعلیلیہ اللہ نے اس کو کتابت کا علم دیا ہے تو لکھے۔ فَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ چاہیے کہ املا کروائے بیان کروائے وہ شخص علیہ الحق کو جس پر حق و قرضہ ہے، وہ بیان کرے، وہ کہے کہ بھئی مجھ پر اتنا قرضہ ہے، وہ لکھوائے، دوسرا آدمی نہ لکھوائے بلکہ وہ آدمی لکھوائے جس پر حق ہے، جس پر قرضہ ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا کم نہ کرے اس سے کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ پس اگر ہو وہ شخص جس پر قرض سفیاً کم عقل ہو، او ضعیفاً یا کمزور ہو، او لا يستطيع أن يمل یا طاقت نہ رکھتا ہو أن يمل کہ وہ لکھوائے، فَلْيُمْلِلْ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ پس املا کروائے لکھوائے ولی اس کا ولی اس کا وارث بالعدل انصاف کے ساتھ۔ اگر وہ املا نہیں کروا سکتا تو کوئی اور کروائے جو اس کا ولی ہو۔ اور اس املا کے وقت لکھنے کے وقت 2 گواہ ہونے چاہیے، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ وَاسْتَشْهِدُوا گواہ بناؤ شہیدین 2 گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر 2 مرد نہ ہوں فَرَجُلٌ پس 1 مرد و امرأتان 2 عورتیں ممن ان میں سے، ترضون جس کو تم پسند کرتے ہو من الشہداء گواہوں میں سے۔ یہ کیوں 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام ہے؟ کیونکہ ان میں نسیان زیادہ ہوتا ہے۔ ان تزل احداہما یہ کہ اگر بھول جائے ان میں سے کوئی ایک، فتذکر احداہما الاخری تو دوسری عورت انہیں یاد کرائے گی کہ بھئی اب تو بھول گئی ہے۔ ولا یأبی الشہداء انکار نہ کرے گواہ اذا ما دعوا جب انہیں بلایا جائے۔ ولا تسأموا ان تکتبوہ نہ تکو تم لکھنے سے نہ تکو، صغیرا او کبیرا الی اجلہ چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ الی اجلہ اس کے مدت تک۔ ذالکم مقصد عند اللہ یہ کتابت و گواہی زیادہ انصاف والی اللہ کی طرف سے، واقوم زیادہ مضبوط ہے للشہادت گواہی کے لیے، وادنا زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو کہ تم شک نہیں کرو گے، الا ان تکون تجارتا حاضرہ مگر یہ کہ ہو تجارت آمنے سامنے، تدیرونہا بینکم جن کو تم تقسیم کرتے ہو اپنے آپس میں، ہاتھ در ہاتھ معاملہ ہے تو پھر کتابت واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ پھر بھی لکھ کے آدمی معاملہ۔ فلیس علیکم جناح پس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوا یہ کہ نہ لکھو تم اس کو، واشہدوا گواہ بناؤ اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرنے لگو، ولا یضار کاتب تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے کو، ولا شہید نہ گواہ کو،
کیا مطلب؟ تم کسی منشی کو بلاتے ہو تو کچھ راستے کا خرچہ بھی دو، یہ نہ ہو کہ بھئی ان سے کہتے ہو کہ آؤ بھی لکھو بھی اور کچھ دیتے بھی نہیں ہوں۔ وَإِن تَفْعَلُ، اگر تم نے یہ کام کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، فَإِنَّهُ یقیناً فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ نافرمانی تمہارے ساتھ چمٹ جائے گی، بال الالصاق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتے ہیں احکام، تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر ہو تم سفر کے حالت میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم کوئی لکھنے والے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پس گروی رکھو، مقبوضہ قبض کی ہوئی، اس کے قبضے میں دو کہ بھئی یہ گھڑی میری رکھو اور مجھے پیسے قرض دو، تو وہ جو گھڑی آپ نے اس مالک کے پاس رکھ لیا تو وہ بطور رہن کے ہوگا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہارے بعض کا بعض پر اعتماد ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس پر اعتماد کیا گیا امانت، اس کے امانت کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اپنے رب سے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، نہ چھپاؤ تم گواہی کو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جس نے گواہی کو چھپا لیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، یقینا اللہ تعالیٰ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو علیم، جاننے والے ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آخری باب، اور اس میں مسئلہ توحید کو ذکر کیا، اور جو بنیادی 4 مسائل ذکر ہو گئے، مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، اس کو آخر میں بطور خلاصہ کے پھر ذکر کیا گیا۔ للہ، خاص اللہ کے لیے اختیارات ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں ہے، ان سب کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر ظاہر کرتے ہو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا، یا چھپاتے ہو تم، یحاسبکم باللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محاسبہ و حساب کرے گا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ پہلا یہ حکم تھا کہ اگر دل میں وسوسہ بھی آ جائے تو اس پر مواخذہ ہوگا، لیکن پھر دوسری آیت سے یہ حکم منسوخ ہوا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیونکہ وسوسہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور بعض مفسرین فرماتے کہ یہاں پر نسخ کی بات نہیں ہے، او تخفوا یحاسبکم باللہ، اس سے مراد عقیدہ ہے کہ اگر عقیدہ چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ محاسبہ کرے گا کہ تمہارا عقیدہ کس طرح ہے، شرک کا یا توحید کا ہے، دل میں نفاق ہے یا دل میں اخلاص ہے۔ فیغفر لمن یشاء، اللہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے۔ آمن الرسول، پہلا مسئلہ ذکر ہوا التوحید، دوسرا مسئلہ الرسالہ۔ آمن الرسول، ایمان لائے ہے رسول نے، بما، اس پر، انزل الیہ من ربی، جو اتارا گیا اس کے طرف، اس کے رب کے طرف سے، والمؤمنون، ایمان والوں نے بھی ان سب کو مانا ہے۔ کل آمن باللہ، ان سب نے ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتب پر، اور رسولی، پیغمبروں پر، اور یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم جدائی نہیں ڈالتے ان پیغمبروں میں سے کسی ایک میں کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، سب کو ہم مانتے ہیں۔ وقالو، کہتے یہ لوگ، سمعنا، ہم نے سن لیا احکام، واطعنا، تابعداری کریں گے، غفرانک، اے نطلب غفرانک، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ربنا، اے ہماری رب، وإلیک المصیر، آپ کی طرف لوٹنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ مجبور نہیں کرتے نفساً، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت، ان کے لیے انہی اعمال کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے کی ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور ان پر ان اعمال کی سزا ہوگی جو انہوں نے کی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ فرما، ان نسینا، اگر ہم بھول جائے، او اخطأنا، یا ہم خطا کر جائے، ان نسینا بمانا ان نترکنا، اگر ہم احکام کو چھوڑ بیٹھے۔ ربنا، اے ہماری رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہم پر بوجھ کو نہ لاد، کما حملت علی الذین من قبلنا، جس طرح آپ نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے بوجھ لادا تھا، مشکل احکامات ان پر لاگو فرمائے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ولا تحملنا، ہم پر بوجھ نہ ڈال، ما، ان احکام کا، لا طاقت لنا به، جس پر عمل کرنے کا ہمارا طاقت نہ ہو، واعف عنا، ہمیں معاف فرما، ای امحو آثار ذنوبنا، گناہوں کے جو آثار ہے انہیں مٹا دینا۔
جب آدمی گناہ کرتا ہے زمین پہ بھی اس پر گواہ ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں بھی ان پر گواہ ہوں گے، کرامن کاتبین بھی اس پر گواہ ہوں گے۔ اللہ امحو آثار الذنوبنا، یہ جو ہمارے گناہوں کے آثار ہے، نشانات ہیں، انہیں مٹھا دینا۔ واغفر لنا، ہمیں معاف فرمانا، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، اے انت متولی امورنا، آپ ہی ہمارے امور کا کارساز ہے، آپ ہی ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا، بس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ تو 4 مسائل صورت میں ذکر تھے۔ ایک مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد، چوتھا مسئلہ الانفاق فی سبیل اللہ۔ یہ 4 مسائل تھے، اور اب آخر میں ان 4 مسائل کو اللہ رب العزت نے بطور خلاصہ کے پھر ذکر فرمایا۔ اور سورت میں 4 حصے تھے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 96 تک، اس میں مسئلہ توحید۔ دوسرا حصہ الرسالہ لیس البر ان تولوا وجوہکم تک، اس میں بیان الرسالہ۔ تیسرا حصہ لیس البر ان تولوا وجوہکم سے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا تک، اس میں مسئلہ جہاد۔ چوتھا حصہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے لے کر آخر تک، اس میں مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت کے امتیازات، ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ سورت ممتاز ہے اس پر کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 1000 اوامر ذکر فرمائے، 1000 نواہی اور 1000 احکام۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے مضامین 4 کے بیان پر۔ کس خوبصورت انداز میں اس سورت میں ذکر کیا اللہ نے، کسی اور سورت میں ذکر نہیں فرمایا۔ اس طرح یہ سورت ممتاز ہے فرق ثالثہ کے صفات پر مع الامثلہ۔ اس طرح یہ سورت ممتاز ہے یہودیوں کے مختلف خباثتوں پر۔ 5ویں امتیاز، یہ سورت ممتاز ہے ذبح البقر کے واقعے پر۔ 6واں امتیاز، یہ سورت ممتاز ہے قتل النفس کے واقعے پر۔ 7واں امتیاز، یہ سورت ممتاز ہے کہ طالوت اور جالوت کے آپس میں مقابلہ ہوا۔ یہ صورت ممتاز ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے پر کہ انہوں نے بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کیا۔ یہ صورت ممتاز احیاء الموتیٰ پر کہ اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ یہ صورت ممتاز ہے آیت الکرسی پر کہ پورے قرآن مجید میں آیت الکرسی کسی اور جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے آیت طویلہ پر کہ اس میں ایک طویل آیت موجود ہے معاملات سے متعلق، یہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔